اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے نہیں ہے معبود مگر وہی، الحیو زندہ ہے اور زندہ رکھے گا، القیوم قائم دائم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ آئے گی اس کو نیند، اونگ اور نہ نیند، سنا جھوٹا، نہ وہ اونگتے ہیں اور نہ وہ نیند کرتے ہیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، من ذا الذی کون ہے وہ، یشفع عندہ جو سفارش کرے اس کے حضور، الا باذنہ مگر اللہ کے حکم سے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں ان کے آگے اور پیچھے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ نہیں گھیر سکتے ہیں کچھ بھی اس کے علم کا، الا بما شاء مگر وہ جو اللہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کو تکاتی نہیں ان کی حفاظت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ عظیم بزرگ و برتر ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، اس کے بڑے فضائل ہے، بڑے مناقب ہے، بڑے مدائح ہے۔ 18 مقام پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ظاہراً اور مضمراً بیان ہے۔ لفظ اللہ اور ہوا حی قیوم، لا تاخذہ کی ضمیر، لہو کے اندر ضمیر، یشفع کے اندر ضمیر، عندہ کی ضمیر، باذنہ کی ضمیر، یعلم کی ضمیر، من علمہ کی ضمیر، شاء کی ضمیر، کرسیہ السماوات کی ضمیر، یعودہ کی ضمیر، وہو العلی العظیم، ہوا علی عظیم۔ 18 مقامات ہو گئے، پورے 18 جگہ پر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ظاہراً اور مضمراً، کہیں اس میں ظاہر ہے اور کہیں ضمائر راجع ہے، ظاہراً اور مضمراً 18 مقامات الوہیت اس صورت میں بیان ہوئی۔ اللہ اللہ، حدیث شریف میں ہے، ابو ہریرہ کو آپ نے مقرر کیا تھا کہ غنیمت کا کہ کھجور رکھے ہوئے خیال رکھنا، رات کو کم ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ نے ایک رات پورا چوکیدارہ کیا، اور ایک شخص آیا اور وہ کھجوروں سے بوری بھرنے لگا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا صبح نبی کو پیش کروں گا، کہا وہ تو رحمت للعالمین ہے، معاف کر دے گی، تم ہی چھوڑ دو، رسوا مت کرو، میں ایسا عمل بتا دوں گا کہ وہ کرو گے تو کوئی نہیں آئے گا۔ یہ آیت الکرسی بتائی کہ یہ پڑھا کرو۔ صبح پیغمبر کو بتایا، آپ نے فرمایا کان کذوباً وقال صادقا، خود تو جھوٹا تھا، وظیفہ صحیح دیا ہے۔ آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیاطین جنات سب بھاگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے اور فائدہ نہیں ہوتا، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ یا تو اعتماد پورا نہیں ہے، ہندو اور سکھ کتابیں چھاپتے ہیں تو ان کو فائدہ تھوڑا ہی ہوگا، منافقین آیات پڑھتے تھے تو انہیں کیا فیض تھا، اور یا یہ کہ وہ طریقہ نہیں جانتے، اور فائدہ یقین کے درجے میں ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ دیکھو، ایک آدمی نے 1 چمچہ چینی پیالی چائے میں ڈالی تو چائے میٹھی ہو گئی، لیکن اگر وہ 1 چمچہ چینی پورے پتیلے میں ڈالے تو میٹھی ہوگی۔ اگر 1 کپ دودھ آپ 2 کپوں میں ڈالے تو نظر آئے گا، لیکن اگر آپ 1 کلو دودھ 100 من پانی میں ڈالے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں 11 مرتبہ پڑھو، صبح و شام پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، وہ آدمی کو دیکھ کر کے اس کا معیار مقدار بڑھاتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا ابھی 2-3 سال میں کہ 2-3 جنات ہیں اور مجھے کہتے ہیں تم کیا ہمارے خلاف ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو، ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔
میں نے کہا مجھے، میں نے کہا 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو مجھے کہا ہم آپ کے آیت الکرسی سے نہیں ڈرتے. میں نے چٹ پٹ 3 مرتبہ پڑھی تو وہ ہلنے لگے جیسے فالج والا گر رہا. میں نے جو 2 مرتبہ اور پڑھ لی تو وہ گر گئے اور گندی قسم کی بدبو دھواں نکلنا شروع ہوا. میں نے اس دن پر اثر میں بھی لوگوں کو کہا کہ اس زمانے میں آیت الکرسی کا مقدار بڑھانا ضروری ہے، بڑے پیمانے پر پڑھو گا. بزرگان دین کے عمل میں کیوں اثر ہے؟ انہوں نے اس کو پختہ کیا ہوتا ہے. پختہ آپ پہلے دن چٹنی نہیں بنا سکتے، انڈا نہیں بنا سکتے، لیکن جو لوگ بنانے لگے ہیں وہ دیگ پکواتے ہیں. 10,000 اور 20,000 آدمیوں کا کھانا ایک شخص پکاتا ہے. اس کو پتہ نہیں کہ اگر خراب ہو گیا تو اس کو کیا جواب دوں گا. پورا اعتماد ہے اپنے کام پر، کیوں خراب ہو. لا الہ الا اللہ. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ طالب علموں کو پڑھاتے تھے سبق. مجدد صاحب درس دیتے تھے. بہت اچھے عالم ہیں، مدرس عالم ہیں. تو طالب علموں کو کہتے تھے اچھا بھائی ایسے کرو، دیگ میں پانی ڈالو، صرف پانی ڈال دیا، کہ اوپر سے لیپ دو، آگ لگاؤ. طالب سبق پڑھ رہا ہے. 12-1 بجے سبق بند ہو جاتا نا تو حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر اور ڈھکن کھولو. ڈھکن جو کھول دیا تو پلاؤ تیار ہے، اتنا زبردست گوشت، خوشبو آ رہی ہے. تو ایک طالب علم وہاں سے اٹھ کے گھر چلا گیا. ماں نے کہا کیا پکاؤ؟ کہا آپ نے کچھ نہیں پکانا ہے، میں پکاؤں. ایک لمبا پتیلا لمبا چھوڑا، آگ پہ رکھا، پانی ڈالا اور گھوم پھر رہا ہے، چوف چوف کر رہا ہے. شام ہو گیا. ماں نے سو کہا تیرا ناس ہو، سارا گھر بھوکا بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ پانی کے ساتھ کھیل رہا. مجدد صاحب کے پاس آیا، یہ رہے جی ہم نے وقت ضائع کیا آپ سے پڑھ کر. وہ اصلی لفظ جس سے پلاؤ پکتا ہے وہ چورا لیا اور ویسے سورۃ اخلاص اور بسم اللہ پڑھتے تھے. مجدد نے کہا کہ یہاں چوری ووری نہیں ہے، یہاں دین کھلم کھلا ہے، چل تو خود پانی بھر. پانی بھرا. کہا وہاں کھڑے رہو، نیچے آگ جلاؤ. کہا دیگ کے پاس کھڑے رہو. مجدد صاحب نے وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا بسم اللہ کا عمل تھا، وہ 3-4 دفعہ پڑھا اور غصہ آ گیا تو ان کو تو 10 منٹ میں کہا کھولو اس کو. جو کھول دیا اس کو تو پلاؤ تیار ہے. تو حضرت نے اس وقت کہا بسم اللہ وہی ہے لیکن منہ شیخ احمد کا چاہیے. اور مجدد فرماتے تھے میں اس مومن پر حیران ہوں کہ سورۃ اخلاص پڑھے اور اس کے ہاتھ میں ڈھیلا سونا نہ بنے. استنجا کا ڈھیلا ایسے طالب علم دے لیتے تھے اور مجدد صاحب ایسے الٹے ہاتھ میں رکھ کے اوپر سے ہاتھ رکھا اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایسا کر کے چمک رہا ہوتا. وزعوا بینکم، آپس میں تقسیم کرو. مقصد سونے چاندی بنوانے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کام ہدایت اور توحید کا ہے. مقصد یہ کہ آیات پر ایمان بحال کرے، دینی وظائف اور اعمال کے ساتھ وابستگی پیدا کرے.